ہماری پروفیسی یا ہماری جو پیغمبری چل رہی ہے اس کے پیچھے جو ہے ابلیس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ابلیس وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین غیب کا سارا علم رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے اس سب کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو ابلیس کا جو کردار ہے وہ ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہوتا ہے، اور ہم پیدا ہو کر کے ابلیس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ابلیس کا جو غرور ہے اس کو اللہ رب العالمین اس کے دل میں سے نکال سکے۔ اور اللہ رب العالمین اس کی سرزمین سے مٹی اٹھا کر کے اللہ رب العالمین ایک آدم کو جوان کھڑا کرتے ہیں، خوبصورت جوان۔ اس آدم کو اللہ رب العالمین 3 نفسیں دیتے ہیں، بناتے ہیں اس کو مٹی سے، اور اس کو اس کے اوپر علم دے دیتے ہیں، کہ اس کو وہ قابلیت دے دیتے ہیں کہ وہ جو چاہے اپنے ہاتھوں سے بنا سکتا ہے، کہ وہ اللہ رب العالمین کی کسی بھی چیز کو، لوہے کو، کاپر کو، گولڈ کو، سیمنٹ کو، مٹی کو، بجرے کو، سب کو اٹھا کر کے وہ ملا کر کے کچھ نہ کچھ اس سے بنا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آدم کو یہ کوالٹی دے دیتے ہیں، اور یہ دینے کے بعد آدم کو جب سجدہ کرواتے ہیں فرشتوں سے اللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین فرشتے کے اوپر اس کو سپیریورٹی دے دیتے ہیں، کیونکہ فرشتہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی فرمانی کے لیے اور اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے بنا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ قابلیت نہیں دے رکھی کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو لے کر کے مکس کر کے ملا کر کے اس سے کوئی چیز بنا لے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو روشنی سے بنایا ہے، ان کو فزیکل اپیرنس نہیں دی ہے، ان کو باڈی نہیں دی ہے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں باڈیز دی ہیں۔ تو ایک تو اللہ رب العالمین نے ہمیں فزیکل اپیرنس دی ہے، اور فزیکل اپیرنس کے اوپر اللہ رب العالمین نے ہمیں علم دیا ہے، اور اس علم کا جو شروعات ہوتی ہے وہ ہمارے قرآن سے ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اقرا باسم ربک الذی خلق، تو پڑھو اس حکم کو جو اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ وہ قرآن ہمارا اللہ رب العالمین نے ہم پر اتارا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں۔ تو اللہ رب العالمین جب آدم کی تخلیق کرتے ہیں تو وہاں پہ فرشتوں سے سپیریورٹی وہاں دے دیتے ہیں اللہ رب العالمین آدم کو۔ اور جب وقت آتا ہے ابلیس کا، اور جب وہ ابلیس دیکھتا ہے کہ ابلیس کے سرزمین سے اٹھا کر کے گندی مٹی کو اس کو حکم دے دیا ہے کہ اس کے آگے سجدہ کرے، تو ابلیس اللہ رب العالمین کو کہتا ہے کہ میں اس سے سپیریئر ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے آگ کی بہترین فارم سے بنایا ہے، اور وہ غرور میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین وہاں پہ ہمیں ابلیس کے غرور پہ آنے پہ ابلیس نفس امارہ کے اندر گھس جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نفس دے رکھی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ابلیس کو نفس دے رکھی ہے۔ لیکن جس مخلوق کو اللہ رب العالمین نے نفس نہیں دے رکھی وہ فرشتہ ہے، اسی لیے وہ اللہ رب العالمین کے سارے حکموں کو مانتا ہے۔ العالمین جب اس کو یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو وہ آدم کے آگے سجدہ کرنے میں ہچکچاتا نہیں ہے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ وہ اس پتلے کے آگے، اس گندی مٹی کے آگے جو ہے سجدہ کر دیتا ہے، کیونکہ اس مٹی کو، جس مٹی کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے انسان، رب العالمین فرشتوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میری جو وحدانیت ہے وہ یہ ہے کہ میں مٹی کو بھی اٹھا کر کے اس جگہ پہ پہنچا سکتا ہوں کہ اس سے بڑی جو تخلیق ہے اس کو سجدہ کرنا پڑے اس کے آگے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کی ہمیں پہچان بتاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو قرآن میں ہمیں پیغمبروں کی کہانیاں سناتے ہیں، وہ اسی لیے سناتے ہیں کہ یہاں پر آ کر کے اپنی زندگی بسر کرنا اللہ رب العالمین کے احکامات کو لے کر کے آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کا ریوارڈ جو ہے، اس کا جو ریوارڈ اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے وہ اس دنیا سے کئی درجے بڑا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین اس دنیا سے پاس کر کے نکالیں گے تو وہ جن جنتوں میں جائیں گے اور ساری زندگی وہاں رہیں گے، تو وہاں پہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پر اللہ رب العالمین 2 نفسوں کو سوئچ آف کر دیں گے۔ وہاں پہ 2 نفسیں سوئچ آف ہو چکی ہوں گی۔ جو 2 نفسیں سوئچ آف ہو چکی ہوں گی وہ ہوں گی انہی لوگوں کی جو نفس مطمئنہ کو لے کر چلتے ہیں، اور نفس مطمئنہ میں جو لوگ چلتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں۔ تو وہ پیغمبر اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر اپنی دونوں نفسوں کو سوئچ آف کر دیتے ہیں، نفس امارہ کو اور نفس لوامہ کو۔ اور ہمارے رب کے اس نظام کے اندر، اس سسٹم کے اندر، جس سسٹم کے اندر ہم چل رہے ہیں، اس سسٹم میں اللہ رب العالمین کے آگے صرف 2 ہی لوگ ہیں، یا وہ ہیں جو نفس مطمئنہ میں چلتے ہیں، اور یا وہ ہیں جو نفس امارہ میں چلتے ہیں، اور جو باقی بیچ میں جو چل رہے ہیں
نفس لوامہ میں اللہ رب العالمین اصل میں تو ان سے پوچھ کرے گا، اصل پوچھ تو ان کی ہوگی، کیونکہ نفس مطمئنہ والوں کا مقام ہی جنت ہے۔ انہوں نے اپنی دونوں باقی کی جو نفسیں ہیں ان کو سوئچ آف کر رکھا ہوا ہے اس دنیا میں، اپنے لیے جنت کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے لیے، کیونکہ اس جنت میں گھسنے کا جو پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نفس کو، نفس مطمئنہ کو لے کر آئیں گے تو آپ جنت میں گھس جائیں گے۔ یہ اس نفس کا پروٹوکول ہے۔ نفس امارہ والے جو ہوں گے وہ تو کفر میں ویسے ہی پڑے ہوئے، اب والوں کا تو ڈائریکٹ جہنم میں جگہ ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کو، وہ سیدھا دوزخ کے اندر جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی غلط مذہبوں کے پیچھے، غلط لوگوں کے پیچھے، ہر ایسی اس آواز کے پیچھے جس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اپنا ٹائم گزار دیا انہوں نے وہاں پہ۔ پھر رہ جائیں گے بیچ والے، اور بیچ والے وہ ہوں گے جو نفس لوامہ میں ہوں گے، اور نفس لوامہ میں وہ لوگ ہوں گے جو اپنے دین میں کنفیوز ہوں گے۔ تو نفس مطمئنہ والے تو چلے گئے جنت میں، نفس لوامہ والے تو چلے گئے دوزخ میں، تو رہ گئے نفس لوامہ والے جن میں ہوں، جن میں ہم ہیں، اور جس نفس کو ہم لے کر کے چل رہے ہیں اس نفس کو ہم نے پیوریفائی کر کے اگر ہم نفس مطمئنہ میں لے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو، اس روشن کتاب کو، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روشن کتاب، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے احکامات اور اپنی مشابہات ہمیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت خوبصورتی سے ترتیب دیا۔ اس کی ترتیب میں اللہ رب العالمین نے جگہوں کے اوپر دعائیں ڈالی ہیں۔ اس ترتیب میں اللہ رب العالمین نے جگہوں میں ہمیں پیغمبروں کی کہانیاں بتائی ہیں، اور ساتھ میں اپنے احکامات بتائے ہیں ہمیں۔ یہ ہمارے اللہ رب العالمین کا پورا نظام ہے کہ اس نے ان نفسوں کو اس ججمنٹ میں ڈال رکھا ہے، اور ہمارے ارد گرد ہر کوئی جو ہے اس کے ساتھ ہم ججمنٹ میں ہیں، اور یہ آزمائش ہماری موت تک چلے گی، آخری دن تک جائے گی یہ آزمائش۔ ہر روز جب ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہم ایک نماز مس کرتے ہیں تو وہ ایک آزمائش ہے۔ ہر روز جب صبح ہم اٹھتے ہیں اور اگر ہم اللہ کا نام لے کر نہیں اٹھتے ہیں تو وہ ایک آزمائش ہے، اور اللہ رب العالمین صرف نفس مطمئنہ والوں کو پسند کرتے ہیں۔